السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی کہانی سناتی ہوں۔ کہانی کا نام ہے نانا اور نوربی۔ آج ہم نوربی کے پیارے درختوں کا قصہ سنتے ہیں۔ نانا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوربی گھر کے دروازے سے نکل کر آنگن میں آئی تو سامنے نانا بڑا سا جھاڑو لے کر درختوں سے گرے ہوئے پتے سمیٹ رہے تھے۔ جانو، نانا بولے، رات کو طوفان آیا تھا نا، بہت سارے پتے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ اب اگر اس کچرے کو صاف نہ کیا تو گھر گندا لگے گا، اس لیے صفائی کر رہا ہوں۔ اپنا گھر تو ہمیں خود صاف کرنا چاہیے۔ نانا، ان درختوں کو کٹوا دے، یہ گندے درخت ہیں، گھر میں پتے گرا دیتے ہیں۔ نوربی نے درختوں کی شکایت کی۔ کیوں نوربی؟ نانا نے فکر مند ہو کر سوال کیا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ چڑیاں اور ان کے بچے رونے لگیں، ان کے گھر ٹوٹ جائیں، وہ بارش میں گیلی ہو جائیں، اور ہم لوگوں کو دھوپ میں سایہ بھی نہ ملے، اور ہمیں پھل بھی کھانے کو نہیں ملے، اور ساری ہوا گندی ہو جائے؟ نوربی نانا کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ کیوں نانا؟ اگر درخت کاٹ دیے تو اس سے چڑیا کیوں اداس ہوں گی؟ ہمیں پھل کیوں نہیں ملیں گے؟ ہوا کیوں گندی ہو جائے گی؟ نوربی نے سوالوں کی قطار لگا دی۔ اب نانا نے جھاڑو ایک جانب رکھا اور نوربی کو پیار سے گود میں اٹھایا اور زور سے دبوچ کر بولے، آؤ میری گڑیا، میں دکھاتا ہوں۔ نانا نوربی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اور درختوں کے بیچ میں ایک گھونسلے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس گھاس اور تنکوں کے گھر میں کون رہتا ہے؟ نوربی اب حیرانی سے اس گھونسلے کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، نانا نے پھر گھر کی دیوار پر بیٹھی چڑیا کی جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ اس چھوٹی سی چڑیا اور اس کے بچوں کا گھر ہے۔ اگر آپ اس درخت کو کاٹ دیں گی تو یہ چڑیا اور اس کے بچے تو بہت روئیں گے۔ آپ سوچیں، جس گھر میں آپ رہتی ہیں، اگر کوئی اس گھر کو آ کر گرا دے گا تو پھر آپ کہاں رہیں گی؟ اب نوربی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ اب اس سے پہلی مرتبہ درخت کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ نانا مزید بولے، یہ جتنی بھی چڑیاں ہیں نا، مینائیں ہیں، بلبلے ہیں، فاختائیں ہیں، کوے ہیں، چیلے ہیں، یہ جو اتنے سارے پیارے پیارے پرندے اللہ نے ہمارے گھروں کے آس پاس رکھے ہیں، جن کو آپ دانہ کھلاتی ہیں، وہ سب اپنے درختوں پر تو اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہ سارے درخت اللہ نے ان پرندوں کے گھر بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاری پیاری گلہری بھی تو درختوں پر ہی رہتی ہے، بندر بھی درختوں پر ہی کھیلتے ہیں۔ نانا مزید بولے، اور آپ کو پتہ ہے، جب سورج کی دھوپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، تب انسان، جانور اور چڑیا سب ان درختوں کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہم باغ میں گئے تھے تو آپ بھی نانا کے ساتھ درختوں کے نیچے بیٹھی تھیں۔ نوربی اب غور سے نانا کی بات سن رہی تھی۔ نانا نوربی کو گود میں اٹھائے درختوں کے گرد چکر لگانے لگے۔ یہ دیکھو، اس درخت پر کون سا پھل لگا ہوا ہے؟ نوربی نے غور سے دیکھا اور زور سے بولی، شہتوت۔ نانا بولے، آپ کو شہتوت پسند ہے نا؟ یہ پیارا سا درخت آپ کے لیے شہتوت بھیجتا ہے۔ اب نوربی حیرانی سے درخت پر لگے بہت سے شہتوتوں کو دیکھنے لگی۔ اب نانا دوسرے درخت کے نزدیک آئے اور نوربی سے سوال کیا، آپ کو آڑو پسند ہے نا؟ نوربی بولی، جی نانا۔ نانا نے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولے، یہ آڑو کا درخت ہے، تھوڑے دنوں میں یہ درخت آپ کے لیے آڑو بھیجے گا، اور یہ آلو بہارے کا درخت ہے، اور یہ آم کا درخت ہے، اور یہ انار کا درخت ہے۔ نانا نے ترتیب سے سارے درختوں کا تعارف کروانا شروع کیا۔ مگر ان پر تو آڑو، آلو بہارا، آم اور انار تو لگا ہوا ہی نہیں ہے، صرف شہتوت لگا ہوا ہے۔ نوربی نے نانا سے شکایت کی۔ نانا ہنس پڑے، بولے، میری شہزادی، اللہ نے سارے درختوں اور پھولوں کو اسی طرح بنایا ہے کہ یہ باری باری آپ کو پھل بھجواتے ہیں تاکہ آپ سارا پھل کھاتی رہیں۔ ابھی آپ شہتوت کھائیں، کچھ دنوں بعد آڑو بھی آ جائیں گے، تیز گرمی میں آم اور تربوز بھی آ جائیں گے، اور پھر انگوروں کا موسم۔ اوہ! نوربی نے حیرانی سے نعرہ لگایا، جیسے دماغ کی بتی جل گئی ہو۔ نانا، مجھے پھل پسند ہیں۔ نانا، کیا اسٹرابیری بھی درختوں پر ہی لگتی ہے؟ نہیں جانو، بہت سارے پھل درختوں پر لگتے ہیں، بہت سارے زمین پر، بیلوں پر، اور بہت سارے جھاڑیوں پر۔ اسٹرابیری بھی زمین پر لگتی ہے۔ اللہ نے اسی طرح درختوں اور پودوں میں آپ کے لیے مزے مزے کے پھل اور سبزیاں رکھی ہیں۔ پھر نانا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا
جس پر پیلے رنگ کے بہت ہی خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، اور نور بی سے بولے، اور یہ دیکھو بہت سے درختوں پر رنگ برنگ کے پھول لگتے ہیں جس سے آپ کا گھر اور شہر اتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ نور بی حیرت اور خوشی سے درخت پر لگے پھولوں کے گچھوں کو دیکھنے لگی۔ آپ بتاؤ میری جانو، نانا نے نور بی سے سوال کیا، کیا یہ درخت کٹوا دوں کیونکہ یہ پتے گرا کر کچرا کر دیتے ہیں؟ نہیں، نور بی چیخ اٹھی، نانا درخت نہیں کاٹنے، چڑیاں رونے لگیں گی، ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے، ان کو گرمی میں دھوپ لگے گی، وہ بارش میں گیلی بھی ہو جائیں گی، اور پھر نور بی کو پھل کیسے ملیں گے کھانے کے لیے؟ جب نانا نے یہ دیکھ لیا کہ نور بی کو بات سمجھ آ گئی ہے تو مزید بولے، آپ کو پتہ ہے اگر درخت کاٹ جائیں تو سب انسان بھی مر جائیں گے۔ ہم لوگ زندہ ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں درخت بنائے ہیں۔ اب نور بی کے چہرے پر خوف اور حیرانی کے مزید سائے تھے۔ کیسے نانا؟ اگر درخت کاٹ گئے تو ہم سب کیسے مر جائیں گے؟ جانو، ہم زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں نا، ہوا ہمارے سینوں میں جاتی ہے، ہم آکسیجن کی وجہ سے سانس لیتے ہیں۔ اگر کسی کی آکسیجن ختم ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ نانا نے آسان الفاظ میں نور بی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ درخت ہمارے لیے آکسیجن بھی بناتے ہیں، ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب انسان اور جانور زندہ رہتے ہیں۔ نانا نے بات مکمل کی۔ اب نور بی کے چہرے پر حیرانی تھی، مگر وہ بات سمجھ گئی تھی۔ فوراً بولی، نانا یہ درخت تو ہمارے دوست ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے ایک درخت کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے جیسے اسے پیار کر رہی ہو۔ نور بی جانو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ بہت سارے درخت لگایا کرو۔ جو لوگ درخت لگاتے ہیں اللہ جانو ان سے پیار کرتے ہیں۔ نور بی اب بہت غور سے سن رہی تھی۔ بولی، نانا کیا میں بھی ایک درخت لگا سکتی ہوں؟ مجھے آم بہت پسند ہیں، میں نے آم کا درخت لگانا ہے۔ نور بی نانا کا ہاتھ پکڑ کر جھولنے لگی۔ نانا ہنس پڑے، ہاں میری جان، کیوں نہیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ ہم پودے بیچنے والوں کے پاس چلیں گے اور وہاں سے سب پھلوں کے درخت خرید کر لائیں گے، اور پھر آپ گھر میں سب کو لگا دیجیے گا، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ درخت نور بی کے لیے بہت سارے پھل بھیجیں گے۔ آپ بلکہ درخت ہی سے توڑ کر کھا لیجیے گا، ٹھیک؟ جی نانا۔ نور بی خوشی سے اچھلنے لگی اور نانا کو کھینچتے ہوئے بولی، نانا ابھی چلیں پودے خریدنے۔